السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشهد أن امرأة طيبة كالنار ربي وبأمر رسول الله وقلت لها وما فرجت عن التنازل كيساي فقال علي عليه السلام نعم كيساي وقال السلام عليك يا مجد روضا تنازل كيساي قال له قد أجيب لك فاستغفر أجيبه قالت فاطمة السلام عليك يا رسول الله قلت الله والكيساء وقلت والسلام عليك يا فتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأجر لنا تنفر الكيساء قال نعم قد أجيب لك فاستغفر الله الكيساء قالت فاطمة فلقد وجدني الكيساء الكيساء قال فأهلك يا الله سبحانه وتعالى ولا عليك ما فرض سماه ولا تمجد ولا شمس مجد ولا قدر ولا فريق ولا قدر يدري إلا في محمد هؤلاء المرسل الذين وقال جبريل عليه السلام يا رب ومنتهك الكيساء قالت له قال أول فاتي وقال الرسالة فاطمة فقال جبريل يا رب أتعلم لنا وكيل ذلك الله قال له تعالى من قد أزيد لك فتكلم جبريل وقال الكيساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من قال الله عز وجل والسلام كيف بالتهيئة والإكرام والقدر والدلائل ما فرزت مؤمنيته ولا يقام مجد ولا قمر ولا شمس مؤمنيته ولا قمر ولا كهنة ولا قمر إلا ذلك محمد وقد أجبر لنا ولا محمد هذا الكيساء وهل تعلم الإنسان يا رسول الله يتدخل معهم وقال قد أزيد لنا قد أمر جبريل معه تهيس الكيساء وقال له من الله عز وجل قد أوحى إليكم يوم إنما يريد الله ليذهبكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا وقال لي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما عليه يرسل هذا تحت الكساء من الله قال فقال من هو الأسباب من رسالته نجم ما تدرك والله هذا في الأمر بما سيد في يوم مسيئتنا ومحيط ليس ونزلت عليهم ورحمة وفتهم الملائكة واستغفرهم إلى أن يغفر لهم سلوات وقال لي ليس ولا شك وزيت وكذلك الشرك وقوت بين الكتاب وقال رسول الله والذي قاتل بالحق وتقول برسالة يوم هذا فقلنا هذا بفعل الله بذات هذا سيدنا وكيف من توفر الله ولا توفر الله ولا طالب حاجة الله ومن الله حاجته وقال في الله إنه سيتوكل فشيء الرسول فيسيرنا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق وأنت الميمون وبحق وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة الموت والعلم وبحق الحق وأنت المؤمن وبالحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبالحق الأئمة الكائنين وبالحق عليه السلام صلى الله عليه وسلم چشم
پر رحمت خدا ہے یار، آمد انبیاء ہے یار، در گلزار خلدار ہے یار، مشرق صاحب ولا ہے یار، شور صلی اللہ بپا ہے یار، جشن میلاد مصطفیٰ ہے یار، جوش پر رحمت خدا ہے یار، دن مسلمان و عید کا ہے یار، جس قدر شاد ہو بجا ہے یار، ہم کو حاصل خوشی سے ماں ہے یار، منچے باغ دل کھلا ہے یار، منچے باغ دل کھلا ہے یار، جشن میلاد مصطفیٰ ہے یار، جوش پر رحمت خدا ہے یار، ہوتے پیدا نگر رسول پاک، ہوتے پیدا نگر رسول پاک، خلق ہوتی نہ پھر کبھی افلاک، ہے گواہی کو مصر بولا دل سے آواز آ رہی ہے فضا، جشن میلاد مصطفیٰ ہے یار، جشن میلاد مصطفیٰ ہے یار، جوش پر رحمت خدا ہے یار، سرور کائنات آپ پہنچے، سرور کائنات آپ پہنچے، خوش لفظ دل وقار آپ پہنچے، صاحب اتفاق آپ پہنچے، نبی حق شناس آپ پہنچے، جشن میلاد مصطفیٰ ہے یار، جوش پر رحمت خدا ہے یار، بانی دیو شاہد گل، باغ رحمت کا ہے یہ تازہ گل، باغ رحمت کا ہے یہ تازہ گل، چار جانب یہ ہو رہا ہے گل، چار جانب یہ ہو رہا
جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج. چلو ہم سب کو یہ دو خوشی مبارک ہو، دو خوشیاں ایک ساتھ آ گئی، ایک میلاد النبی، ایک میلاد الامام صادق صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے نبی نے کافروں سے منوایا کہ وہ صادق ہے، امام نے منافقوں سے منوایا کہ وہ صادق ہے. دو خوشیاں ایک ساتھ. نبی آتا ہے تو ساتھ میں امام آتا ہے، نبی جاتا ہے تو ساتھ میں امام جاتا ہے. نبی آئے تو نبی کے ساتھ نبوت کے ساتھ ساتھ امامت آئی. نبی گئے 28 سفر، نبوت کے ساتھ ساتھ امامت گئی. دیکھیے کہ یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ سید الانبیاء، احمد مختار، نعیم الابرار، سرتاج دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ساتھ ساتھ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. بہت خوشی کا ماحول ہے، کیونکہ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164
جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے احسان کیا مکے کے مؤمنین پر. پتا چلا محمد آتا ہے تو مؤمنین میں آتا ہے. احسان کیا مکے کے مؤمنین پر. کائنات کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. دل و دماغ کو خلق کیا، احسان نہیں دیا. کعبہ و قبلہ کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. حور و غلمان کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. شمس و قمر کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. بحر و بھر کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. انس و جنس کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. جنت و دوزخ کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. موت و حیات کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا، احسان نہیں کیا. لیکن محمد کو بھیجا، احسان کیا. کیونکہ کائنات کی خلقت کی وجہ ہے نور محمدی ہے. محفل میں بات ان کے رحمت کی ہو رہی ہے. دیکھیے حضرت محترم غور فرمائے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. یہ رحمت للعالمین ہے. رحمت آغاز سے لے کر انجام تک یہ رحمت ہے. کیسے رحمت ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے رحمت کیسے ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے قرآن مجید میں عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے. عالمین کا لفظ پیغمبر اسلام کے لیے رحمت للعالمین. اور سب کے لیے رحمت کیسے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو مر گئے نبی اللہ کا انتظار کرتے کرتے، ان کے لیے رحمت کیسے ہے؟ ان کے لیے بشارت کیسے ہے؟ ان کے لیے برکت کا سبب کیسے بنے؟ ان کے لیے ہدایت کا سبب کیسے بنے؟ کہا جو پیغمبر اسلام کا انتظار کرتے کرتے مر گئے ان کے لیے بھی پیغمبر اسلام رحمت اس طرح ہے کہ ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اور جو آخر زمان مہدی کا انتظار کرتے کرتے مر گئے ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. تو جو ہے محفل میں بات ان کے رحمت کی چل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے صدقے میں پڑ رہی ہے. محفل میں بات ان کے رحمت کی چل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے صدقے میں پل رہی ہے. جس زمین پر پڑے میرے نبی کے قدم وہ زمین آج تک سونا اجل رہی ہے. محفل میں بات ان کے رحمت کی چل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے صدقے میں پل رہی ہے. جس زمین پر پڑے میرے نبی کے قدم وہ زمین آج تک سونا اجل رہی ہے. اے میرے نبی اللہ کے ٹکڑے پہ پلنے والوں احسان نہ جتاؤ. نبی نے بھیجا تو محسن اسلام کون ہوئے؟ محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام ہوئے. نبی کو اسی لیے یتیم پیدا کیا. دیکھیے دوستوں میں آؤں گا وہاں تک بھی. نبی کو یتیم اسی لیے پیدا کیا کہ باپ کا درجہ ابو طالب علیہ السلام کو ملے، عمران کو ملے. جو درجہ رحمان کا ہے وہی درجہ عمران کا ہے. عمران کے آغوش میں جو پہلا پلتا ہے وہ محمد رسول اللہ بنتا ہے. دوسرا جو پلتا ہے وہ علی اللہ بنتا ہے. اور آیا کس لیے پیغمبر اسلام آئے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. جو حکمت کی تعلیم دے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. جاہل نہیں ہوتا، امی نہیں ہوتا. ام القرا یعنی کہ شہروں کی ماں، اس سے ام القرا پڑھا ہے. یعنی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. وہ جاہلوں کو عالم بنا دیتا ہے. دیکھیے حضرت محترم
خوشی کا ماحول ہے، اور یہ خوشی کے ماحول میں پیغمبر اسلام کی خوشی ساتھ ساتھ ہے، امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ساتھ ساتھ ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ کو کی کوئی منت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے تو 2 درود کے درمیان رکھ کے آج مانگ لینا۔ 2 درود کے درمیان رکھ کے مانگ لینا، جس طرح درود قبول ہو جائے گا حاجت قبول ہو جائے گی۔ توجہ ہے غیر محترم، اور دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد کی تاریخ ہے، بڑی خوشی کا ماحول ہے۔ پیغمبر اسلام کا راستہ روکا گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکا گیا تھا، پیغمبر کی آمد کو بھی روکا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جان کی قیمت 80,000 70,000 یا 80,000 ماں کے شکم کو چاک کیا، ماؤں کے شکم کو چاک کیا، بچے مارے گئے، اور محمد مصطفیٰ کے لیے عبداللہ ان کے جو والد ہیں ان کو زہر دیا گیا مدینے میں۔ محمد کی آمد کو روکا گیا، لیکن پھر بھی یہ نور نے ظہور فرمایا۔ اسی طرح امام زمانہ کی آمد کو روکا جا رہا ہے، امام بھی ظہور فرما کے رہیں گے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام کا روزہ، ان کی قبر مبارک مدینے میں ہے۔ مدینے میں آپ جاتے ہیں، مدینے میں ہے، وہاں پہ انہیں زہر دیا گیا اور رسول اللہ کا راستہ روکا گیا تھا، لیکن اللہ نے چاہا، بس اللہ نے چاہا، انما یرید اللہ نے ارادہ کیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔ اور بلبل کو پھول، شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، اور جو بھی ہے میرے آقا کے دشمن ان کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ جو بھی ہے میرے آقا کے دشمن ان کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ شیطان رجیم ہوا، شیطان کی آسمان پہ آمد روک دی گئی، یعنی آسمان کے لیے شیطان مر گیا۔ میں کیا کروں؟ آسمان کے لیے شیطان مر گیا، زمین پر شیطان برپاتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب سمجھ میں اصلی محمد کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسے پہ غالب آ جاتا ہے، اور نقلی وہ ہوتا ہے شیطان جس پر غالب آ جاتا ہے۔ اب محمد کا چاہنے والا، رحمان کے چاہنے والے اور ہوتے ہیں، شیطان کے چاہنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ مل کر پہلے سلوات پڑھیے۔ اتنی بہترین خوشی کی شب، اس شب میں آپ فرش محفل پر بیٹھ کر اگر دعا کر دیجیے گا، دعا مانگیے گا تو قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ آئے ہیں جو سرکار دو عالم ہیں، وہ آئے ہیں جو بی بی زہرا کے بابا ہیں، وہ آئے ہیں جو حسنین کے مباہلے کے تحت والد ہیں، وہ آئے ہیں جو مولا علی کے بھائی ہیں۔ دیکھیے کہ عزیز محترم کہ کچھ لوگ ہیں اور نبی کا نام سنتے ہی وہ جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان سنتے ہی وہ گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں وہ نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں وہ نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ نبی کا حکم ماننے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے جسے آپ علی مرتضیٰ حیدر کرار غیر فرار کہتے ہیں۔
نبی کا حکم ماننے والا کون ہے؟ ایک ہی، جسے آپ حیدر کرار گہرے مقرار کہتے ہیں۔ نبی رسالت، علی امامت، نبی حکومت، علی ریاست، نبی عدالت، علی وکالت، نبی رسول اللہ، علی اسد اللہ، نبی رسول اللہ، علی اسد اللہ، نبی حبیب اللہ، علی ولی اللہ، نبی اسد اللہ، نبی حبیب اللہ، علی ولی اللہ، نبی قرآن، علی زبان، نبی قرآن، علی فرقان، نبی قرآن، علی قرات، نبی قرآن، علی امام، نبی حفظ، علی حافظ، نبی آغاز، علی انجام، نبی ابتدا، علی انتہا، نبی تلوار، علی وار، نبی مختار، علی حیدر کرار۔ اللہ غور نہیں فرمایا آپ لوگوں نے؟ نبی کا حکم پر عمل کرنے والا صرف میرا ایک مولا علی ہے، ایک مولا علی۔ دیکھیں کہ جب 17 ربیع الاول عام الفیل جمعہ کا دن فجر ہوئی اور آمد نبی مکہ معظمہ میں ہوئی، مکہ معظمہ، تو مکہ معظم ہو گیا، مکہ روشن ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکا، آسمان کا رخ کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ ستا بولا علی علی، ستا بولا علی علی، ستا بولا علی علی، ایجی پہ نانا، مردے میں نانا، سینے پہ نانا، مردے میں نانا، نانا۔ یہ تو خیر البشر کے طور پہ آئے تھے، لیکن نورانی طور پر پیغمبر اسلام کا نور آدم سے 9 لاکھ برس پہلے خلق ہو چکا تھا۔ آدم سے 9 لاکھ برس پہلے پیغمبر اسلام کا نور خلق ہو چکا تھا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں جب چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ اپنے خزانوں کو ظاہر کروں تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا۔ اللہ جب اپنے خزانے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں کیا کروں؟ اللہ چھپایا ہوا خزانہ، کنت کنزا مخفیہ، چھپایا ہوا خزانہ، جب چاہا کہ نور میرے خزانے کو ظاہر کروں تو محمد کے نور کو خلق کیا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ خود کی معرفت کرائے تو کس کے ذریعے سے؟ اللہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے، کس کو؟ محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ جب اللہ اپنی معرفت کرنے کے لیے پنجتن 5 کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہر آدمی اپنا وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا پنجتن 5 کو؟ جب اللہ معرفت کرانی ہے، اللہ کا خزانہ ہے، کنت کنزا مخفیہ۔ اور دیکھیں گے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب آدم، میرے نوجوان دوست آپ بیدار ہو جائیے، مولا علی فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ اللہ، کنتو نبیًا، کنتو ولیًا، کنتو کنزا مخفیہ، چھپایا ہوا خزانہ۔ جب پیغمبر اسلام کو ضعف محسوس ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے چادر دے دو تاکہ میرے نور کو جو ضعف ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آئی بات، اللہ کا خزانہ بھی چھپایا گیا، فاطمہ زہرا کی چادر میں محمد مصطفیٰ بھی چھپایا گیا۔ بہترین سلوات پڑھیے محمد۔
یعنی کہ دیکھیے کہ کم تو خنزن مخفیہ، چھپانے کے لیے آپ کو ستر چاہیے، چادر چاہیے. اللہ کا خزانہ بھی چھپایا گیا اور ساتھ ساتھ نبی اللہ کا ذوق بھی دور ہوا جب چادر یمانی آئی. حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، ایتینی یمانی کسائی چادر جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے، اس میں پنجتن 5 کو چھپایا گیا. اب سمجھ گیا اللہ کا خزانہ کچھ اور نہیں ہے، اللہ کا خزانہ کچھ اور نہیں ہے. محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین علیہ السلام ہے. جب 17 ربیع الاول پیغمبر اسلام بشری خیر البشر بن کے آئے تو بہت سے معجزات ہوئے کائنات میں، کیونکہ یہ صدقہ ہے ان کا، ہم جی رہے ہیں نبی کے صدقے میں، ہم پل رہے ہیں، جی رہے ہیں. جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تو پورے جہاں میں غیر اللہ کے مقامات منہدم ہو گئے، غیر اللہ کے مقامات منہدم ہو گئے. آتش قدائے فارس جو 1000 برس سے چل رہا تھا خاموش ہو گیا، اور کسرا کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے. دریائے دجلہ میں طغیانی آئی، آسمان پر ایسے ستارے نمودار ہو گئے جو کبھی دکھے نہیں تھے. غیر اللہ کے مقامات منہدم ہوئے، 14 کنگورے ٹوٹے، کسرا کے 14 کنگورے ٹوٹے. پیغمبر اسلام آتے ہی بتانا چاہتے ہیں میں اکیلا نہیں آیا ہوں، 14 معصومین کو ساتھ لایا ہوں. اور آتش قدائے فارس جو 1000 برس سے چل رہا تھا خاموش ہو کے بتاتا ہے جو کوئی محمد اور آل محمد کے دامن سے لپٹا رہے گا ان پر جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی. اور جو جادوگر تھے، کاہن تھے، ان کا علم مارا گیا، ان کے جو معقل ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گئے. علم کے بے علم کا علم مارا گیا، بے عقل کا عقل ماری گئی. پھر بھی یہ عاقل ہے، پھر بھی یہ عالم ہے. بے علم ہوتے ہوئے عالم، بے عقل ہوتے ہوئے عاقل ہو گئے. جب پیغمبر اسلام آئے تو تمام کے تمام فارغ ہو گئے اور ایک علم نصب ہو گیا جسے آپ علم ولایت کہتے ہیں. یہ علم مولا علی کا علم ہے جو پیغمبر اسلام نصب کر کے گئے. تو جو فرمایا محترم کن تو میں نے 2